حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو چال ڈھال اور شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو، تاکہ ہم اس سے یہ چیز حاصل کر سکیں اور اس کی پیروی کریں۔ انہوں نے فرمایا میں ابن ام معبد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو شکل و صورت اور چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر نہیں پاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بکریاں چراتے تھے، لیکن ابتدائی سے آپ کے اندر امانت داری، دیانت داری کی صفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو غلام معلم بھی کہا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی وادیوں میں جا رہے تھے، وہاں بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ لے کر چرا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کی بکریوں کا دودھ لے کر پینا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہے اور میں ان کی اجازت کے بغیر ہرگز دودھ نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات پسند فرمائی اور فرمایا وہ بکری لاؤ جو بالکل دودھ نہ دے سکتی ہو۔ چنانچہ انہوں نے ویسی بکری پیش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں دودھ پیدا ہوا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی پیا اور خود حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیا۔ اس واقعے کی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے دل میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا شروع فرما دیا، یہاں تک کہ آپ کی اس قدر قربت حاصل ہوئی کہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم کو جب ضرورت ہو تو تم اندر آ سکتے ہو، تم کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی قربت کا یہ فیض تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن کی تلاوت کا خاص ملکہ بھی حاصل تھا، اس لیے آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ تر و تازہ قرآن یعنی جس طرح اترا ہے اسی طرح سنے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن لے، اور اسی لیے آپ کا شمار قرآن کے 4 ماہر صحابہ میں بھی تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قرآن ان 4 اشخاص سے سیکھو، حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی غیر معمولی مقام کے حامل ہیں۔ آپ بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ آپ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ حرام و حلال کے مسائل کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اشاعت اسلام کا خاص جذبہ بھی دیا تھا، جس کی دلیل حضرت عمرو بن جموح کا وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ واقعہ یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ اگر بنو سلمہ قبیلہ کے سردار عمرو بن جموح اسلام لے آئے تو پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ان کو اپنے بت سے خاص محبت ہے، کیوں نہ آج ان کے اسی بت کو باہر پھینک دیا جائے۔ لہذا انہوں نے رات کو اپنے منصوبہ کے مطابق ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بت غائب ہے۔ الغرض جب باہر نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کا بت کسی گڈھے میں گرا ہوا ہے، تو اس کو اٹھا کر لائے اور عطر وغیرہ لگا کر رکھا، پھر اس کی پوجا کی۔ لیکن یہ نوجوان مستقل اپنی اس حرکت کو روزانہ رات میں کیا کرتا تھا، لہذا ایک دن انہوں نے اپنے بت کے پاس ایک تلوار رکھ دی تاکہ اگر کوئی آئے تو وہ خود اپنی حفاظت کر سکے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور دیکھا تو پھر وہی حالت بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ جو بت خود اپنی حفاظت پر قادر نہ ہو وہ میری حفاظت کیا کرے گا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول فرما لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں کس طرح حکمت کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔